إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خیر البریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا جو عنوان ہے سب سے کھلا ثبوت پر کیا، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے، جس سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ ہر درس قرآن کی شروعات میں ہی ہم ایک اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خاص طور پر میں اپنے لیے ایک ذاتی دعا کرتی ہوں اور ہم سب جو یہاں پر محفل میں موجود ہیں ہم سب کے لیے کرتی ہوں، وہ یہ کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر اس درس قرآن میں میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہوں، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا جو موضوع ہے سب سے کھلا ثبوت پر کیا، یہ عنوان جو قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے، یہ وہ سورہ ہے جس میں جملہ 8 آیتیں آئی ہیں. اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوا. اور اب غور کریں گے کہ پارہ اما جو ہم نے شروع کیا ہے، جو سورہ نمبر 78 سورہ نبا سے پارہ اما آخری جو پارہ شروع ہوتا ہے قرآن کا، اس میں یہ پہلا سورہ ہے جو مدنی ہے. اب تک کے تمام سورے ہم نے مکی سورے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ پہلا سورہ ہے جو مدنی ہے. اس بارے میں یہ وہ سورہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے میری بہنوں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کرنے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی بیان کی. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلا ثبوت کیا ہے اس کا اعلان کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی. اور اللہ نے اس قرآن کے سورے میں یہ واضح کر دیا، یہ کھلے طور پر بتا دیا کہ لوگ الگ الگ مذاہب میں کیسے بٹ گئے اور اب اس کا حل کیا ہے. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ البینہ، سورہ نمبر 98 قرآن کا، سورہ نمبر 98 قرآن مجید کا، سورہ بینہ. آج کا ہمارا درس اسی عنوان پر، اسی سورے پر مبنی رہے گا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ اس سورے میں کیا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے، جب تک کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں نہ آ جائے،
جب تک کہ ان کے پاس کھلا ثبوت نہ آ جائے. تو پہلی ہی آیت میں اس قرآن کی اس سورے کی ہم سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یہاں پر مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین. اہل کتاب یعنی وہ یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے بے شمار مقامات پر یا اہل کتاب یا اہل کتاب، بارہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہیں. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ، اہل لوگ کہتے ہیں. اہل کتاب وہ لوگ جن کو کتاب اللہ کی طرف سے عطا ہوئی. اور قرآن میں جو اہل کتاب کا ذکر آیا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے آیا ہے. مشرکین کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، خاص طور پر جو بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے کیا. تو آپ غور کیجئے یہاں پر اب مسلمانوں کا، ہمارا یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا ہے. اللہ ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ جو دین اسلام کی پیروی نہیں کرتے. آگے بڑھنے سے پہلے ہم کو، جیسے کہ میں نے اپنے درس کی شروعات میں ہی بتایا تھا، اس سورے میں اللہ نے کھلا ثبوت، سورے کا نام ہی ہے بینہ، کھلا ثبوت پر کیا، تو یہ آگے کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا. لیکن سب سے پہلے جاننا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ الگ الگ مذاہب کیوں آ گئے. یہ سمجھیں گے تو آگے ہم کو یہ سورہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اب غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے مفہوم میں ہم کو یہ علم دے رہے ہیں، ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے اس آیت سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک امت بنا کر پیدا کیا. سب ایک ہی مذہب مانتے تھے. اگر آپ کو کوئی غیر مسلمان سوال کر دے یا ہمارے دل میں سوال آئے کہ جب اللہ نے اسلام ہی ہمارے لیے قابل قبول مذہب رکھا ہے، قابل قبول دین رکھا ہے، تو پھر یہ اتنے مذاہب کیوں آ گئے؟ سوال آ سکتا ہے، بڑا علمی سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے. تو اللہ نے اس آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں کہا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213 میں اللہ نے کہا، اللہ نے پوری امت کو یعنی تمام انسانوں کو اللہ نے ایک ہی مذہب پر پیدا کیا، لیکن بعد میں لوگ اختلافات میں آ گئے، الگ الگ مسئلوں پہ اپنی اپنی رائے قائم کر لی اور دین میں الگ الگ اختلافات شروع کر دیے. اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ نے کہا، اللہ نے پوری انسانوں کو ایک امت بنا کر بھیجا، لیکن اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے، ڈرانے والی نشانیوں کے ساتھ، خوشخبری والی نشانیوں کے ساتھ، تاکہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ تاکہ یہ انبیاء، ہر نبی جو آنے والا ہے اپنی قوم میں، لوگ جس مسئلے میں اختلاف میں پڑ چکے ہیں ان کو متحد کر دیں، اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت کے لیے متحد کر دیں. لیکن اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ نے کہا کہ بینات آ جانے کے باوجود، کھلا ثبوت اللہ کی طرف سے آ جانے کے باوجود یہ لوگ پھر بھی اختلافات میں آ گئے. کیوں؟ آپسی ضد اور دشمنی کی وجہ سے. تو اس آیت کا نچوڑ ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس آیت کا جو مفہوم ہے اس کا نچوڑ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ الگ الگ مذاہب بن گئے. کیوں بن گئے؟ اپنی اپنی ضد، اپنی اپنی انا، اپنی اپنی مرضی سے بن گئے. اللہ نے یہ تمام مذاہب تو نہیں بنائے، اللہ نے صرف ایک ہی مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو کس دین پر قائم کیا؟ اسلام پر. قابل قبول کون سا دین ہے اللہ کے نزدیک؟ صرف اسلام ہے. لوگوں نے الگ الگ مذاہب بنا لیے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ مذاہب ہیں. آنے والے دنوں میں اور الگ الگ مذاہب آنے کے پورے امکانات ہیں. آگے آپ دیکھیے، بینات کی ہم بات کر رہے ہیں اس سورے کی. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس سورے کی ایک آیت میں، آیت نمبر 80 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے، آیت نمبر 70 یا 80 سے آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے. اللہ نے بتایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر بینات نازل کیے، کھلا ثبوت، کھلی نشانیاں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے بینات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہیں، کھلا ثبوت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آیات بینات نازل کیے، کھلے ثبوت والی آیات اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. تورات، زبور، انجیل اللہ نے پچھلے انبیاء پر نازل کیے، اب یہ قرآن واضح ثبوت، کھلا ثبوت بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور
سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت جو ہم نے کئی بار یہاں آپ نے سنا ہوگا، رمضان میں خاص طور پر ہم یہ آیت سنتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ کس لیے اللہ نے نازل کیا؟ ھدی للناس، تاکہ ہدایت بنے تمام انسانوں کے لیے۔ یہودیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، عیسائیوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، آستک اور ناستک کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للناس وبینات من الہدی، اور اس میں کھلے ثبوت والی نشانیاں ہیں، ہدایت والی کھلے ثبوت والی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور اس میں صحیح اور غلط فرق کرنے والی چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ کوئی زندگی کا ڈیسیجن لینا ہے، فرقان کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ قرآن ہے۔ اسکیل کیا ہے ہمارے لیے؟ یہ قرآن ہے۔ تو ان آیتوں کو سننے کے بعد، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد، اب آگے بڑھتے ہیں سورہ بینہ پر، کہ الگ الگ باطل ادیان بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ لوگوں نے باطل ادیان بنا لیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے اس سے پہلے سے ہی یہودی اور عیسائی موجود تھے اس دنیا میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ آخری نبی کو نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منانے کے لیے، رسالت قائم کرانے کے لیے، اگرچہ پوری قرآن اللہ نے تو اللہ کے کلام اللہ نے نازل کیا ہے، شریعت نافذ ہونے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے، لیکن خاص طور پر اس سورے میں آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے خاص طور پر یہ اللہ نے سورہ نازل کیا ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں اللہ نے کیا کہا۔ لم یکن الذین کفروا، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں اپنے کفر سے۔ کون؟ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں اپنے کفر سے یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ والمشرکین، اور جو مشرک ہے جو شرک کرتے ہیں یہ لوگ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلا ثبوت نہ آ جائے۔ کھلا ثبوت کیا ہے؟ الگ الگ قرآن کی آیتیں آپ نے ابھی سنی ہیں تو سمجھ میں آ گیا ہی ہوگا، لیکن سورہ بینہ میں اللہ نے واضح طور پر اس کا جواب دے دیا۔ کھلا ثبوت کیا ہے؟ آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جو پاک صحیفے کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو بینہ کیا ہے؟ کھلا ثبوت کیا ہے؟ اللہ نے دوسری آیت میں بتا دیا کہ میرے رسول آئیں گے، آ گئے، سورہ بینہ نازل ہو گیا ہے، میرے رسول ہیں جو پاک صحیفوں میں سے قرآن پڑھتے ہیں۔ کتاب جو لوح محفوظ بڑی مقدس کتاب ہے، وہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ پاک اور صاف کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا فیہا کتب قیمہ، یہ وہ کتاب ہے، اس میں وہ احکامات ہیں جو بڑے درست ہیں، یہ پرفیکٹ ہیں، اس میں کوئی کمی موجود نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ 100% حق والی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں گے سورہ بینہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے کلام کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ 3 آیتیں ہم نے ابھی پڑھی، سمجھ میں اس میں کیا آیا کہ کھلا ثبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور غیر مسلمان جو شرک کرتے ہیں، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، تفرقہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ فرقوں میں بٹ جانا۔ ہم نے کئی بار احادیث سنے ہیں، قرآن کی آیتیں سنی ہیں۔ تفرقہ، فرقہ یعنی گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جانا۔ اب اس سورے میں آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا کہا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یہ یہودی اور عیسائی، یہ مشرک، یہ لوگ کفر کیے بینہ نازل ہونے کے بعد۔ تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا بتائی جا رہی ہے
کہ ٹھیک ہے آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، اب آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بنائے گئے ہیں، اب آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی کی آمد پر ان کا ایمان ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں آپ تو عرب کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو یہ جو کفر کیا یا الگ الگ وجوہات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں بنایا، اللہ نے کہا یہی بات اس آیت میں بینہ نازل ہونے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا۔ کیوں کیا؟ جبکہ اللہ نے کہا آگے وما امروا، حالانکہ ان کو حکم کیا دیا جا رہا تھا، وہی حکم جو ان کی کتابوں میں تھا اب اور اضافہ ہو رہا تھا۔ وما امروا، امروا کس کو کہتے ہیں؟ امر، کسی چیز کا حکم دینا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ ان کو حکم کیا دیا جا رہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ دیکھیے آج ہم جس کو عیسائی کہتے ہیں، آج ہم جس کو یہودی کہتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں اونلی ون گاڈ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کے نبی نے آپ کو ایک ہی اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے؟ ہاں کہا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اختلافات کر دیا، شرک کر دیا۔ اللہ کے ہر نبی نے اللہ کی عبادت کا ہی حکم لے کر آئے۔ آپ سورہ انبیاء پڑھیں گے، سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی اور رسول کو مگر یہ کہ وہ لوگوں کو کہے لا الہ الا انا فاعبدون، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کا وہی مقصد ہے۔ عیسائی یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعوت دی ہے، لیکن بعد میں شرک کر دیا۔ کیسا شرک کیا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، اللہ کے ایک نبی کو، اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جنا ہوا بیٹا بنا دیا، استغفر اللہ، ایسا انہوں نے ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھ دیا۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی؟ نہیں دی تھی۔ بعد میں فرقوں میں پڑ گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو فرقوں میں پڑ گئے، کھلا ثبوت نازل ہونے کے بعد پڑ گئے۔ اب یہاں دیکھیے ہم مسلمانوں کو خاص طور پر یہاں پر غور کرنا ہے، اگرچہ ہر آیت پر غور کرنا ہے۔ مخاطب ہو رہے تھے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مخاطب ہو رہے تھے مشرکین سے، لیکن ہم کو اس سورے میں غور یہ کرنا ہے، بڑی خطرناک بات یہ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اب جب تک ہمارا یہ سورہ چل رہا ہے آگے، ہم کو آ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ ہم تو یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے جو غیر مسلمان ہیں۔ دیکھیے کافر یہ گالی نہیں ہے، کافر یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں غیر مسلمانوں کے لیے، تو ہم بڑے اطمینان میں ہے کہ ہمارا یہاں پر نام نہیں آیا، ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی ڈینجرس چیز، بڑی خطرناک چیز یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے تعلق سے ایک حدیث میں آئی ہے جو ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری یہ امت، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری یہ امت یہودیوں کے اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے گی، حتیٰ کہ اگر یہودی اور عیسائیوں میں سے چند ایسے ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ کوئی گندی حرکت کریں گے، نعوذ باللہ، تو میری امت میں سے شخص بھی ایسی کوئی حرکت کر دے گا، استغفر اللہ۔ اگر یہودی اور عیسائیوں میں سے کوئی اگر کسی ایک جانور کے بل میں، جیسا سانپ ہوتا ہے، سپلک جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے بل میں بھی اگر وہ گھس جائیں تو مسلمان ان کے پیچھے اس بل میں گھس جائے گا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو ہم کو ڈرنے والی بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے آیتیں نازل ہو رہی ہے یہودیوں کی تعلق سے، عیسائیوں کے تعلق سے، کہ کھلے ثبوت نازل ہونے کے باوجود یہ لوگ کفر کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہاں سیکھ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ ان کو تو حکم دیا تھا اللہ کی عبادت کرے، کیا ہم کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے؟ تو اپنا اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، مخلصین لہ الدین۔ اللہ کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا وما خلق، اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، تو اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اس آیت میں بتایا مخلصین لہ الدین، دین کو اپنے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرو، ورنہ تم مسلمان یہودی اور عیسائی بھی جیسا
اب تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اپنا اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ایمان لے آئے ہیں، کتنے احادیث کو ہم کھلے طور پر رد کرتے ہیں، کتنی آیات کو جب کوئی مسئلہ آ جائے قرآن سے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چلنے والی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ. کوئی قرآن کی آیت بتاتی جائے ہماری بہنوں کو، ٹھیک ہے وہ آیت ہے لیکن آج کہاں چلے گا بتائیے. استغفر اللہ، یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا، جبکہ ان کو تو یہودیوں کو عیسائیوں کو تو حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، ہم کو بھی وہی حکم دیا گیا ہے. اور اللہ نے کیا کہا، دین کو خالص رکھے، مخلصین لہ الدین. آپ اللہ کی عبادت ہماری قبول اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین خالص نہ ہو، ہمارا دین پاک صاف شرک اور الگ الگ چیزوں سے نہ ہو. اس کے 5 بنیادی چیزیں ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دین خالص رہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ رہے. دیکھیے ہم جو سونا خریدتے ہیں کیا وہ پیور گولڈ ہوتا ہے؟ بتا دیتے ہیں کہ نہیں 24 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے، یعنی کھلے طور پر بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ ملاوٹ کرنی پڑے گی ورنہ زیور ہی نہیں بنیں گے. یہ بات ہم خواتین خاص طور پر اچھے سے جانتی ہیں. تو یعنی تھوڑی ملاوٹ تو چلتی ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گی دنیا. اب ایسے دیکھیے ہر مسئلے پر آپ دیکھ لیجئے، خالص آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی آج دنیا میں. آپ پھل کھا رہے ہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ ہے. دلوں میں آج ملاوٹ ہے، ہر چیز میں آج ملاوٹ ہے. لیکن میرے دین کو تم کو خالص رکھنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی خالص ہے، دین اسلام ہی قبول ہونے والا ہے. اپنا اپنا اسلام کا جائزہ لے لو، کیا ہمارا دین خالص ہے یا نہیں. اپنے دین کو خالص رکھنے، ملاوٹ سے دور رکھنے 5 چیزوں پر غور کرنا ہے ہم کو. بنیادی 5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے تو انشاءاللہ دین ہمارا خالص ہو جائے گا. بنیادی طور پر پہلی چیز شرک اکبر، سب سے بڑا شرک ہے یہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا معبود بنا لینا. جیسے کہ یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، مشرکین کے پاس ہے. الحمدللہ ہم مسلمان کسی کو اپنا معبود تو نہیں بناتے، الحمدللہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کہیں سے بھی اگر یہ بات آ جائے کہ مسلمان کسی مسئلے پر، حال ہی میں کل یا پرسوں کی نیوز ہے، کیونکہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہمارے ایک مسلمان بھائی مسلمان بہن کی فوٹو کے ساتھ ہون میں بیٹھے ہیں جہاں غیر مسلمانوں کے ساتھ اس کی فوٹو بتائی جا رہی ہے. استغفر اللہ. تو کہاں خالص رہا ہمارا دین؟ تو اللہ نے کہا شرک اکبر سے ہم کو بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے. اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی میں رائی کے دانے کے برابر 0.00001% بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی عبادت. وہ اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے، شرک اکبر سے دور ہو جائیں گے تو دین ہمارا خالص ہے. مخلصین لہ الدین پر ہم نے عمل کر لیا. دوسری چیز شرک اصغر، چھوٹا شرک. چھوٹا شرک ہے جس کو ریا ہم کہتے ہیں. اس میں اس ضمن میں اللہ کی طرف سے ایک بڑی پیاری حدیث مجھے معلوم ہوئی جو میں آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس میں دیکھیے ہم سب کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے آج کے ہمارے ماحول کے حساب سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بدترین چور کون سا ہے؟ سب سے بدترین چور، تھیف، سب سے بدترین چور کون سا ہے؟ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا کہ جواب دیں. صحابہ نے تھوڑی کوشش کی. صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا بدترین چور وہ ہے جو دن دہاڑے چوری کرے، وہ ہے جو گھر کو لوٹ لیں، جو پاکٹ مار ہوتے ہیں، جیب کترے ہوتے ہیں، ایسے قسم کے چور، ان کو بدترین چور کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ بدترین چور نہیں ہے. بدترین چور وہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آزو بازو لوگ کھڑے ہیں تو اپنی نماز کو بڑی اچھی رکھتا ہے، سکون سے پڑھتا ہے. جب کوئی آزو بازو نہ دکھے تو جلدی جلدی سجدے مار کر نکل لیتا ہے. استغفر اللہ. یہ بدترین چور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہوتا ہے ریاکاری کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کی بہن ہو یا آپ کہیں محفل میں ہو، کوئی مہمان ہو یا آپ کوئی بھی محفل میں ہو تو ہوتا ہے کہ ارے اگر جلدی جلدی پڑھ لوں گی تو کیا سمجھیں گی میرے بارے میں، نعوذ باللہ. یہ وسوسے ریاکاری کے، شوئنگ آف. آپ بتا رہی ہیں کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں، آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم ہم کتنے نیک ہیں. تو یہ اس سے ہم کو بچنا ہے.
یہ آ جائے گا کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں کیسی خیرات کر رہی ہوں، لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں کیسی نمازیں پڑھ رہی ہوں، لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میں تہجد گزار ہوں، لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میں کیسی بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، میں کیسے فلاں نیکی کر رہی ہوں. یعنی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے تو ہو رہا ہے، ساتھ میں ایک دنیاوی مفاد ہے، ایک فائدہ ہو جائے، لوگ میری تھوڑی تعریف کر دیں، کسی کو بولوں گی تو میرے لیے اچھا رہے گا، لوگ میری واہ واہ کریں گے. یعنی کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیاوی مفاد ہے. یہ خالص دین نہیں ہے، یہ سنسیئرٹی ٹو یور ریلیجن نہیں ہے. تو اس سے ہم کو اللہ بچائے، آمین. شرک اکبر میں نے کہا، شرک اصغر میں نے کہا. تیسرا ہے بدعت. اپنے دین کو خالص رکھنا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو بدعت سے دور رکھنا ہے. رائی کے دانے کی برابر بدعت ہماری عبادت میں نہ ہو، خالص کے خالص سنت کے حساب سے ہمارے عبادت ہو. دیکھیے بدعت ہم اتنی بار سنتے ہیں، لیکن اثر اتنا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم خطبے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، قرآن کے احکامات پر ایسا غور و فکر نہیں کرتے جیسے صحابہ اور صحابیات کرتے تھے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے تعلق سے کہا کلو بدعت ضلالہ. اپنے درس کی شروعات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ مسنونہ ہے پڑھا، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف ہے، گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے تم کو. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی تم کو جہنم میں ڈالے گی. تو مسلمان رہ کر یہ خوش فہمی میں مت رہیے کہ ہم کو تو جنت ہماری ہے، ہو گئی رجسٹری، ایسا ہمارا عقیدہ ہو گیا آج، ایسے ہماری سوچ ہو گئی، وہ مل جائے گی، ہم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ، مل جائے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کلو ضلالۃ فی النار، یہ گمراہی، بدعت والی گمراہی جہنم میں ڈال دے گی. کیوں ہے اتنی سخت چیز؟ اور آج ہمارے ماحول میں تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے، سالوں سے ہم ایک عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک نیکی کا تصور لے کر، جھٹ سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، انا پہ آ جائے گی بات، نہیں بدعت کہہ دیا اس کو. ہم ایک زمانے سے، ہمارے خاندان میں ایک زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اس کو بدعت کہہ دیا انہوں نے. آپ ان کے اوپر 1000 نام رکھ دیں گے، لیکن اپنے اس نیک عمل کو نہیں چھوڑیں گے جو بدعت ہے. بدعت نیکی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر آپ کو آپ کا دین خالص رکھنا ہے تو بدعتوں سے رکنا ہے. بدعت کے ضمن میں ایک بڑا اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک، جو ایک بڑی عظیم جنگ ہے، اس جنگ سے واپس ہو رہے تھے صحابہ کے ساتھ. تو راستے میں اب دیکھیے الگ الگ علاقے آپ کو ملیں گے، کہیں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کہیں جھرنے ہیں، کہیں چشمے ہیں، پانی کے پیارے پیارے چشمے بہہ رہے ہیں. تو الگ الگ نظاروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک ایسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آ گئے جہاں پر منظر بڑا خوبصورت ہے. کیسا منظر کہ الگ الگ درختوں پر کھجور کے درختوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ میووں کے بھی درخت ہیں، اور بڑے پیارے میٹھے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں. اور پانی کے چشموں کی ایک خاصیت بتائی جاتی ہے کہ گرما کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں گرم پانی ہوتا ہے. تو اتنی پیاری نعمت، وہ بھی عرب مقام پر ماشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب وہاں پر گئے، صحابہ میں سے ایک صحابی کو خیال آیا کہ کتنی پیاری جگہ ہے، اپنی اپنی دنیا سے دور ہم یہاں بس جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. صحابہ کی نیت کیا ہے دیکھیے، کس لیے؟ یہ دنیا کی ٹینشن ہم کو نہیں چاہیے، سکون سے آ رہیں گے، یہ نیت نہیں تھی. صحابی کہتے ہیں اس قول میں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ ہم جب واپس اپنے گھر کو چلے جائیں گے، بیوی بچوں کا ٹینشن، تب یہ صحابہ کا قول نہیں ہے لیکن ایک مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، الگ الگ کاروبار کی ذمہ داریاں، الگ الگ ذمہ داریوں کا بوجھ ہم پر ہے. تو اس میں اللہ کی عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے. تو ہم خالص اللہ کی عبادت اس جگہ پر بس جائیں گے، پینے کو پانی ہے زبردست، پھل میوے ہر قسم کے، تو یہاں پر بس جائیں گے تو عبادت اللہ کی بڑی آرامی سے ہو جائے گی. اچھا خیال ہے ماشاءاللہ. لیکن صحابہ کی خاصیت یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے خوش ہیں. اتنا بڑا لقب کیوں ملا میری بہنوں؟ جیسا ہی کوئی خیال آتا، اچھا ہو یا برا، اب ہو سکتا ہے بڑا اچھا خیال ہے بھائی، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، نہیں،
صحابہ کی صفت یہ تھی جیسا ہی کوئی خیال بھی آ جائے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے، اے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال ہمارے دل میں آیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابی نے پوچھ دیا، دیکھیے کتنا پیارا مقام ہے، پانی کے چشمے ہیں، بڑے پیارے پیارے درخت ہیں، یہاں رہیں گے خوب اللہ کی عبادت زبردست ہم کر سکتے، واپس جائیں گے الگ الگ ٹینشنز میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعت کے ضمن میں یہ حدیث سنا رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم عیسائیوں اور یہودیوں کے ان نئی نئی بدعتوں جو انہوں نے ایجاد کی ہے ان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو یہودی اور عیسائیوں نے بدعتیں الگ الگ نکالی ہیں ان پر تم نہ چلو، اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا اس زمین پر تاکہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی ان بدعتوں کو ختم کر کے دین اسلام پھیلائیں، ختم کر کے ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے رہبانیت اپنا لی تھی، ایستھیسزم، جہاں پر آپ پوری دنیا سے دور پہاڑوں میں گم بس اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یہ کہیں کہیں ہمارے مسلمانوں میں بھی تھوڑا آ چکا ہے، ایک طبقہ ہے موجود، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم کو ایسا عمل نہیں کرنا ہے، خبردار کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بدعت ہے جو عیسائی اور یہودیوں نے ایجاد کر لی، نیکی کا تصور ہے لیکن اسلام سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اللہ کی طرف سے کیا دی کہ تم کو تمہاری روزی روٹی، تمہارے گھر بار، تمہاری الگ الگ ذمہ داریاں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پہاڑوں میں نہیں جانا ہے، کوئی جنگلوں میں نہیں رہنا ہے، جا کر یہیں پر اللہ کی عبادت کرنا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو یہ بدعت کے ضمن میں کہا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے الگ الگ بدعتوں سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ ایسی بدعتیں جو یہودی اور عیسائیوں نے کی ویسی بدعتیں نہیں کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عام ہو چکی ہیں ہم کو تحقیق کرنا ہے کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کی ہے یا نہیں، ہم کو دیکھنا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی۔ پہلی کیا تھی؟ دین کو خالص کرنے کے لیے شرک اکبر۔ دوسری چیز شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھاوا اپنی نیکیوں کا۔ تیسری ہے بدعت۔ چوتھی ہے رسم و رواج۔ دین کو آپ کو خالص رکھنا ہے تو کئی ایسے مواقع ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں جہاں پر ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئیں، لیکن کہیں نہ کہیں رسم و رواج میں ہم جھک کر قرآن کے احکامات کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے مسئلے، میوزک حرام لیکن میوزک ہوتا ہے، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا ایسے کھلنا ملنا جلنا، بے حجاب ہو کر ملنا جلنا، یہ اسلام میں حرام ہے لیکن یہ شادی بیاہ میں جائز ہو جاتا ہے۔ بار بار ایسے موقع تھوڑی آتے ہیں بول کر ہم جو دل میں آیا کر لیتے ہیں۔ ایسے حال ہو گئے ہیں کہ رام اور رحیم کی شادی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، یعنی مسلمان غیر مسلمان کی شادی میں کوئی زیادہ فرق ہی نہیں رہا ہے، بس اتنا ہے یا قبول ہے کہتے ہیں یا پھیرے لیے جاتے ہیں۔ فرق کیا رہا دیکھیے، الگ الگ رسم و رواج، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ تو جب ہمارے معاشرے میں جب ہماری بہنوں کو جب کہا جاتا ہے کہ نکاح کا سنت طریقہ یہ ہے، جہیز حرام ہے، شادی کے دن ایسا نکاح کے دن بچی والے دعوت دینا، کھانے کی دعوت دینا، یہ اسلام کا کہیں حصہ ہی نہیں، لوگ کیا سمجھیں گے، ایک چلتی ہوئی چیز آ رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، بار بار جو ہم رسم و رواج کے سامنے جھک گئے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین کو ہمارے خالص نہیں رکھتا۔ یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز ہے علماء کی پیروی کرنا۔ اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں گے علماء کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء میری وراثت ہے، عالم سے تم کو اسلام سیکھنا ہے بے شک، لیکن ایسے نہ سیکھو یا ایسا عقیدہ علماء پہ نہ بنا لو جیسا عقیدہ اہل کتاب نے بنا لیا تھا۔ علماء کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن سب سے بہترین طریقہ ہے علماء سے سیکھنے کا، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے جو کام کیا علماء کے تعلق سے، جو عقیدہ رکھا علماء کے تعلق سے، ویسا عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ ویسا عقیدہ رکھ لیں گے تو ہمارا دین خالص نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا لعنت ہے یہودی اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو مساجد بنا لیا. دوسری حدیث میں آتا ہے لعنت ہے ان یہودی اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے پادریوں کو اپنے مذہبی شخصیات کو اپنا رب بنا لیا. ایک شخص یہودی یا عیسائی غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہمارے علماء کی پیروی کرتے ہیں, عبادت نہیں کرتے, رب نہیں بناتے ان کو, لیکن آپ نے کہہ دیا کہ رب بناتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر پوچھا کیا جب تمہارے کوئی عالم, یہودی اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے, کیا جب تمہارے کوئی عالم کسی چیز کو حلال کہہ دیتے ہیں, کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں, ان کو مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاں مانتے. حالانکہ تم تورات زبور تمہارے حساب سے نہیں پڑھتے, تم کو اتنا معلوم ہے میرے عالم نے کہہ دیا بس میرے لیے. ہمارے کئی ایسے مسلمان ہیں, قرآن کی آیت سامنے آ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو کہتے ٹھیک ہے وہ ہوگا, ہمارے عالم نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے. نعوذ باللہ. آپ بتائیے یہ چیز عام ہے کہ نہیں؟ تو کسی اسلام میں شخصیت پرستی حرام ہے. شخصیت ایک ہی شخصیت ہے جس کو ہم دل و جاں سے چاہتے ہیں اللہ کے بعد, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے صحابہ اور صحابیات ہیں. لیکن آج ہم نے کیا کیا, کسی مذہبی شخصیت کو ہم مانتے ہیں, ماننا یہ جملہ ہی کہنا دیکھیے کیسا ہے, ہم ان کو مانتے ہیں, ہم فلاں کو مانتے ہیں, ہم فلاں کو مانتے ہیں, کسی مذہبی شخصیت کو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مان رہے ہیں قرآن حدیث, قرآن ہے حدیث ہے, قرآن کو اللہ نے فرقان کہا ہے, کوئی چیز کی آپ کو بات کہی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں, تحقیق کر لو قرآن میں ہے یا نہیں, ثبوت, کھلا ثبوت ہے یہ. تو پانچویں چیز جس سے دین آپ کا خالص نہیں رہ سکتا اگر آپ اس کی ایسا کچھ کام کریں گے, وہ ہے علماء کو جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے رب بنا لیا تھا, جو کہیں گے وہی سنیں گے. تو ایسے عمل ہم کو نہیں کرنا. جہاں پر کئی ہمارے مسلمان ہیں, 1000 آپ ان کو قرآن کی آیات سنا لیں, 1000 احادیث سنا لیں, کہہ دیں کہ نہیں یہ فلاں مذہبی شخصیت نے نہیں کہا, ہم نہیں مانتے. استغفر اللہ. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ مخلصین لہ الدین سے. دین کو اپنے خالص رکھنا ہے, سنسیئر رکھنا ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنا ہے. آگے کیا کہا اللہ نے؟ آیت نمبر 5 کی بات ہم کر رہے تھے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ. ان کو حکم کیا دیا گیا تھا, اہل کتاب کو اور مسلمانوں تم کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو, دین کو خالص رکھو, اور کیا حنفاء. حنفا کس کی جمع ہے؟ حنیف کی جمع ہے. یعنی حنیف یا حنفا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو باطل سے کنارہ کر دینا, حق کی تنبیہ, حق کی دعوت کو لے لینا. دیکھیے حنیفہ, حنیف یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 آپ پڑھیں گے, اللہ نے کہا کہ یہودی اور عیسائی تم سے کہتے ہیں, کس سے کہتے ہیں؟ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں. ہم جا کر یہودیوں سے عیسائیوں سے تو بات نہیں کرتے اسلام کی. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تم کو کہیں گے آ کر کہ تم ہدایت پر اس وقت تک نہیں جب تک کہ تم یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ. یہ ہمارا دعویٰ ہونا چاہیے کہ جب تک مسلمان نہیں تو تم کو ہدایت تو ملنے والی ہے نہیں. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا ہے, قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے کہا کہ تم جب تک یہودی اور عیسائی نہیں بن جاتے تم ہدایت پر نہیں ہو. اللہ نے کہا قل, کہہ دیجئے ان سے, ہم تو ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم علیہ السلام جو حنیفہ ہے, خالص حق کو پکڑے ہوئے ہیں, دین اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں, ہم اس دین پر قائم ہیں. تو حنیفہ اللہ نے کہا, حنفاء وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اللہ نے کہا حکم کیا دیا گیا تھا یہودیوں کو, عیسائیوں کو اور تم مسلمانوں کو, اللہ کی عبادت کرو, دین کو خالص رکھو, حنفاء میں سے بن جاؤ, یعنی حق کو پکڑ لو, باطل کو چھوڑ دو, اور صلاح قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. یہ دین درست دین ہے, یہ جو دین ہے, یہ جو ریلیجن ہے, یہ درست ریلیجن ہے. پھر اللہ نے آگے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم الشر البریہ. بے شک اللہ نے کہا
جو اہل کتاب میں سے جس نے کفر کیا ہے اور مشرکین میں سے جس نے کفر کیا ہے، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلائے جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ غور کریں گے، ہم میں سے کئی ایسے ہماری مسلمان بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو اس بات پر متفق ہیں کہ دیکھیے یہودی اور عیسائی یہ جب تک اپنے دین پر قائم ہے، دیکھیے عیسائیت کو مانتے ہیں، یہودیت کو مانتے ہیں، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں نا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یا نہ لائے، یہ اللہ کے پاس جنت میں جائیں گے ہمارے مسلمان۔ کیوں؟ جہالت کی بنیاد پہ، علم نہیں ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ نے سورے میں نازل کیا کہ یہ لوگ کافر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہ جو کھلا ثبوت نازل ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، جب تک تم یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول نہیں مانتے، تم کافر ہو، تم نے کفر کیا۔ اور اللہ نے ٹھکانہ بھی بتا دیا کہ تم کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ سب سے بدترین مخلوق میں سے ہے، اللہ نے فرمایا۔ یہ آیت نمبر کون سی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ اب دیکھیے جس آیت سے میں نے اپنے درس کو آج شروع کیا تھا، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین مخلوقات میں سے ہیں۔ جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں لگا دی، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، نمازیں اللہ کے لیے ادا کی، قائم کی صلاح کو، یہ سب سے اچھی مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ہم سب کے لیے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخبرکم من شر البریہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں ان لوگوں کے بارے میں جو سب سے بدترین مخلوق ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا دیجیے سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جب اس کو اللہ کسی چیز کا سوال کرے، اللہ کسی چیز کو دینے کا حکم دے، وہ نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا اپنا وقت دین اسلام میں لگاؤ، نہیں لگاتے، اپنی مصروفیات بتاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، ہم کئی چیزوں میں نہیں ڈرتے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جس چیز کا سوال اللہ نے کیا، جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ مجھے دینا ہے تم کو، عبادت ایسی کرنا ہے میری، اور تم وہ نہیں کرتے، یہ سب سے بدترین مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس آیت کے ضمن میں 7ویں اور 8ویں آیت میں ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ آگے اللہ نے کہا، آخری آیت سورہ بینات کی، اللہ نے کہا جزاؤہم عند ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ان کو اجر دیا جا رہا ہے۔ کس کا؟ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اجر کیا دیا جا رہا ہے ان کو؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کو بڑے بڑے باغات، جنتیں ان کو دی جائیں گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جہاں پر وہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ 2 دن کی دنیا میں آپ نے الگ الگ مقامات پر بڑی بڑی عمارتیں دیکھی ہیں، ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ دبئی میں جمع ہوتے ہیں، برج خلیفہ دیکھتے ہیں جا کر، سب سے بڑی عمارت دنیا کی، USA ٹریول کرتے ہیں، UK ٹریول کرتے ہیں، آسٹریلیا کو جاتے ہیں، یعنی الگ الگ مقامات پر انسان جاتا ہے، جب ندیاں دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، باغات دیکھتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے پیسوں سے نوازا، جس کو دولت سے نوازا، بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ایسے بڑے بڑے محل بناتے ہیں۔ سب سے مہنگا گھر کون سا ہے دنیا کا؟ اینٹیلیا ہاؤس جو ہے مکیش امبانی کا، سب سے مہنگا گھر ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 8 ریکٹر اسکیل کا جو ارتھ کویک ہوتا ہے، جو زلزلے کو جو ماپا جاتا ہے اسکیل پر، تو 8 ریکٹر اسکیل کے ارتھ کویک کو بھی وہ سہ سکتا ہے، بلڈنگ نہیں گرے گی۔ الگ الگ کنسٹرکشنز کیے جا رہے ہیں تاکہ زلزلہ آئے تو یہ نہ گرے۔ سب سے بڑا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟
سمندر کے قریب اگر آپ کا گھر ہے، ایک سونامی آ گئی تو کیا کریں گے؟ چھوٹی سی آگ لگ جائے تو کیسی آگ پھیل جائے گی؟ یعنی ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہاں پر آپ اس کو اتنا زیادہ توجہ دے کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا گھر ہے، میں اس کو خوب سنواروں گی، خوب اس کو اچھے سے رکھوں گی، لوگوں کو بتاؤں گی. جو امیر ہے، جو غریب ہے، الگ الگ حساب سے ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں. دوسروں کے محلوں کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتے ہیں، کیا محل ہے بھائی. اینٹیلیا ہاؤس کے بارے میں مکیش امبانی کے بتایا جاتا ہے کہ 600 لوگوں کا سٹاف ہے خالی گھر کی رکھوالی کے لیے، گھر کی دیکھ بھال کے لیے. ہمارے یہاں ایک نوکر ہے تو ان کے پاس 600 ہیں، یعنی مینٹیننس کے لیے. تو دیکھیے، ایک گھر کے لیے، ایک محل کے لیے اتنی ساری کوششیں، اتنی ساری آن شان ہماری آج ہے. ایک آخری زلزلہ جب زمین پر آئے گا سب ختم ہو جائے گا. کام کیا آئے گا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تمہارا ایمان اور تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے. کیوں؟ نے کہا جزاؤہم عند ربہم، یہ جزا ہے، یہ اجر ہے اللہ کی طرف سے. آج جو پریشانی آ رہی ہے آنے دیجئے، صبر کریے اللہ کے خاطر. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن من تجری من تحتها الانہار، اس کی ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا. اب آپ گنتی لکھتے جائیے، ایک پیپر لیجئے، ایک پین لیجئے، اور آخری گنتی آپ کو کیا آتی ہے وہ لکھ دیجئے. 1 ٹریلین، بلین، ٹریلین، جو آتا ہے آپ لکھ دیجئے اس کے اوپر. ختم کہاں ہوگا؟ ختم ہی نہیں ہوگا. جنت ایک ایسی جگہ ہے میری بہنوں جہاں پر کوئی وقت ہی نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، وہی تو اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کو سکون آپ کا ختم ہی نہیں ہوگا. آگے دیکھیے، ان آیتوں کا نچوڑ آگے اللہ نے آیت میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے بڑے خوش، اللہ سے راضی ہے. ذالک لمن خشی ربہ. سورہ بیانہ کی آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ نے جس کو اللہ جنت دینا چاہتے ہیں، ہم اگر ایمان والے بننا چاہتے ہیں، نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی صفت ہے. اللہ نے اس پورے نقشے کو کھینچ کر اس آیت میں ایک حصے میں سمجھا دیا. جنت چاہیے، اس کی نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ چاہیے. آخرت میں سکون کی زندگی چاہیے. کس کو ملے گی یہ؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کو ملے گی جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. عربی زبان میں آپ غور کریں گے، اللہ سے ڈرنے کے لیے خشیہ، خوف اور تقوی، یہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. خشیت ہم نے کئی بار سنا، لیکن غور کیجئے، خشیت عربی میں ایک ایسے ڈر کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی سانپ کو دیکھ لیتے تو ہم ڈر جاتے ہیں، شیر کو دیکھ لیتے تو بہت بڑا برا ڈر جاتے ہیں کہ میری جان کو کچھ ہو جائے گا. خشیت ایسے ڈر کو کہتے ہیں جہاں پر آپ جس سے ڈر رہے ہیں وہ اس کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، اس کے جلال کی وجہ سے ڈر رہے ہیں. آپ کو نتیجہ معلوم ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اگر ہماری ایک بہن دیندار ہے تو فلموں کی باتیں یا الگ الگ دیگر جو غیر، جو فضول والی باتیں ہوتی ہیں، غیر اسلامی باتیں ہوتی ہیں، فرینڈ سرکل میں ہو جائے گا. یہ ایک مخصوص بہن کے سامنے نہیں کریں گے. ارے جان دے بھائی، اس کے سامنے کچھ فلموں کی بات کریں گے تو ہم کو ڈانٹ دے گی، کہہ دے گی کہ اسلام میں حرام ہے. تو یہ ڈر کیا ہے؟ خشیہ والا ڈر ہے، کسی کی عظمت ہے، آپ ان کو ایک دیندار شخصیت سمجھتے ہیں تو اسی لیے آپ ان سے دور ہو رہے ہیں، آپ ان کے سامنے گندی باتیں نہیں کرتے. اللہ کے سامنے خشیہ کیسا؟ ہر لمحہ آپ کی زندگی کا جب آپ یہ خشیہ آپ کے دل میں رکھتے ہیں، وہ خشیہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ پتھر اللہ کے خشیت سے ڈر کر گر جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اللہ کی خشیت سے. اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کیا کہا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اگر اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے اس قرآن کو، اللہ نے کہا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھیے، کلیمنجارو، یہ بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھیے، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں. ہم 6 فیٹ کے انسان اللہ سے نہیں ڈرتے. سوچئے اس بات کو. تو خشیت جب آ جائے گی تو جو انسان ایک محفل میں گناہ نہیں کرتا ڈر سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، خشیت جب اللہ کی آ جاتی ہے بند کمرے میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا. ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے
ہم اس انشاءاللہ نتیجے پر آتے ہیں ان آیات پر غور و فکر کرنے کے بعد کہ اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھلا ثبوت جو بتایا ہے اس قرآن کو بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ آیتیں نازل ہو چکی ہے اب تم پر، اب اس کے علاوہ تم اب فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہودی 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، تم میری امت کے مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دیجیے، آمین۔ کون سا فرقہ ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے اسلام پر عمل کریں گے، یہ وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ میری بہنوں، آج ہم کو الگ الگ وجوہات سے، آپ دنیا کے آج حالات دیکھیے، کتنا اسلام کے خلاف چرچا ہو رہا ہے، تو آج ہم کو متحد ہونے کے بجائے ہم اور فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں کیا کہا کہ تم اس دین پر قائم ہو جاؤ اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، کیونکہ تم جیسے فرقوں میں بٹ جاؤ گے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سورہ بینہ میں جیسے خاص طور پر اللہ نے یہودی اور عیسائیوں کی بات کی، مشرکین کی بات کی کہ وہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے، تو تم مسلمان، ہم مسلمان فرقوں میں نہ بٹیں، متحد ہو جائیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنا پر، انشاءاللہ دین کو خالص رکھیں، غیر مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے والے بن جائیں، مسلمانوں میں اصلاح کا کام کرنے والے بن جائیں، اور خاص طور پر یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ہم کو بڑے بڑے اسباق ملتے اللہ کی طرف سے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میں آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورہ بینہ نازل ہوا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ سورہ کی تلاوت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کروں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں، جو 4 ان صحابہ میں سے ہیں جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ کی تلاوت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی اور کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے کروں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے میرا نام لے کر کہا کہ میرے سامنے تلاوت کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، آپ کا نام لے کر کہا۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رونے لگے۔ قرآن سے جب آپ جڑ جاتے ہیں، آپ کا ذکر دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے والا بنا دیجیے اور دوسروں کو جڑانے کا ذریعہ بنا دیجیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔